السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الدروس المہمہ کا یہ 15واں سبق چل رہا ہے اور یہ اخلاقیات کے بارے میں ہے۔ آج کے درس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ جن اخلاقیات کو اپنانا چاہیے ان میں سے ایک ہے شجاعت، بہادری۔ ہر مسلمان کو حق بات کہنے میں بہادر ہونا چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انداز اچھا ہو، پیار و محبت سے بات کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بزدلی کی وجہ سے آپ حق بات کہنا ترک کر دیں۔ حق بات کہی جائے، حق بات لوگوں تک پہنچائی جائے، لیکن حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر تھے، صاحب شجاعت تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا تو جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور سب سے بڑھ کر سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ پھر جناب انس بن مالک نے اس کی مثال دی، آپ کی بہادری کی، آپ کی شجاعت کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو کوئی آواز آئی، لوگ گھبرا گئے۔ لوگوں کو ایسے لگا کہ جیسے کسی دشمن نے مدینہ پہ حملہ کر دیا ہے۔ جس سائڈ سے آواز آئی، جس جانب سے آواز آئی، لوگ ادھر جانے لگے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے۔ جب لوگ ادھر جانے لگے تو دیکھا کہ امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب سے ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ جدھر لوگ ابھی جا رہے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا خطرہ ہے، کیا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام ادھر سے تنہا واپس آ رہے تھے۔ گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑے پہ کاٹھی نہیں تھی، یعنی کہ جلدی میں آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور گھوڑا بالکل ننگا ہے، اس کے اوپر وہ بستر نہیں ہے، وہ سامان نہیں ہے جس کے اوپر سوار بیٹھا کرتا ہے۔ آپ واپس آ رہے ہیں، تنہا ہے، اور آپ کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایھا الناس لم تراعوا، ایھا الناس لم تراعوا، لوگوں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر سے ہو کر واپس آ رہا ہوں، آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کی ایک مثال ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کبھی ایسا ہوگا کہ کمانڈر خود تنہا دشمن کا سامنا کرنے کے لیے باہر نکل جائے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کمانڈر کسی کمرے کے اندر بند رہتا ہے اور چھوٹے موٹے سپاہیوں کو بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں اور تنہا گئے ہیں، کسی کو ساتھ لے کر بھی نہیں گئے، اور واپس آ رہے ہیں، لوگوں کو اطمینان دلا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بہادری کی بے شمار مثالوں میں سے ایک مثال ہے، ورنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی کہتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چھپ رہے تھے، یعنی کہ آپ آگے ہو کے لڑ رہے تھے اور ہم آپ کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھے. تو میرے بھائیو، یہ شجاعت، یہ بہادری حق بات کے سلسلے میں اس سے ہر مسلمان کو آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. وہ مومن جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے اس کے مقابلے میں جو مومن کمزور ہے. بلکہ ہماری تو یہ ڈیوٹی ہے میرے بھائیو. مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی. جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس برائی پہ خاموش نہ رہے، اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ تبدیل کرے. کس کے ساتھ تبدیل کرے؟ اور اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ تبدیل کرے، اور اگر زبان کے ساتھ اس برائی کو ختم کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ دل میں برائی کو برائی جانے اور اسے برا جانے. افسوس یہ ہے کہ یہ آخری درجہ بھی آج ہمارے پاس نہیں رہا. ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، زنا کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، سود کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، غیبت کرنے کو، جھوٹ بولنے کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جبکہ برائی کو برائی سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ تھا، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. جو دل گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے وہ تو مردہ ہو چکا ہے، اس سے ایمان رخصت ہو چکا ہے. تو یہاں پہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب برائی کو دیکھے تو برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ. اگر کسی جگہ پہ مسلمان حکومت قائم ہے اور وہاں پہ آپ ہاتھ کے ساتھ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی عقل آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ میں ہاتھ کے ساتھ برائی کو ختم کروں گا تو اس سے بڑی برائی جنم لے گی، تو پھر ہاتھ سے برائی کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک آدمی یہ حدیث سنتا ہے کہ برائی کو ہاتھ کے ساتھ ختم کیا جائے اور اس کے دائیں بائیں جو شرک کا اڈا قائم ہے، جس قبر کو پوجا جا رہا ہے، جسے سجدے ہو رہے ہیں، جسے رکوع ہو رہے ہیں، جس کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، جسے لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں، جس کے پاس لوگ اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اسے ختم کر دیتا ہے اور اس کو معلوم ہے اگلے دن کیا ہوگا. اگلے دن کیا ہوا؟ دائیں بائیں جو اہل توحید رہتے تھے اور ان کی جو عورتیں رہتی تھیں ان کی توہین کی گئی، انہیں مارا گیا، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ جو قبر شرک کا اڈا بن چکی تھی وہاں پہلے چھوٹا مزار تھا، پھر اس سے کہیں بڑا مزار قائم کر دیا گیا. تو ایسی جگہ ہاتھ سے برائی ختم کرنا یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے. مسلمان سمجھدار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم انہیں برا بلا نہ کہو جنہیں کافر لوگ پکارتے ہیں. کافروں کے معبودوں کو اگر برا بلا کہو گے تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے. تو یہاں پہ ان کے بتوں کو برا بلا کہنے سے روک دیا گیا. ہاں آپ یہ بتائیں کہ ان کی عبادت کرنا غلط، انہیں مشکل کشا قرار دینا غلط، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا غلط، یہ پیار و محبت سے بتائیں. لیکن ہاتھ سے برائی آپ تب ختم کریں گے جب ہاتھ سے برائی ختم کرنا آپ کے کنٹرول میں ہو. موجودہ حالات میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکمرانوں سے ملیں، انہیں قائل کریں، انہیں اپنے دلائل بتائیں اور ایسے پوائنٹ آپ بتائیں جن کی وجہ سے وہ آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں. تو بہرحال حق بات کہنے میں شجاعت کا مظاہرہ کرنا یہ مسلمان کی اخلاقیات میں سے ایک عظیم اخلاق ہے.
اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والکرم، ایسے ہی جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی مسلمان کے اخلاق میں سے ایک عمدہ اخلاق ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا اور آپ کی اور جناب جبریل علیہ السلام کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی تو آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ رمضان میں جبریل علیہ السلام کی آپ سے ملاقاتیں کیوں ہوتی؟ قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے۔ کس لیے آتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب جبریل قرآن پاک سنتے اور آپ کو سناتے، اور جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سال آپ اور جناب جبریل کے مابین قرآن پاک کا دور 2 دفعہ ہوا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ کی جناب جبریل اسلام سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی تو آپ سخاوت میں تیز آندھی سے زیادہ کہیں تیز رفتار ہوا کرتے تھے۔ اس کو دے رہے ہیں، یتیم کو دے رہے ہیں، بیوہ کو دے رہے ہیں، مسجد پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، فقیروں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ سخاوت۔ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، بیگم پہ خرچ، بچوں پہ خرچ، رشتہ داروں پہ خرچ، محلہ داروں پہ خرچ، جتنی طاقت ہے، طاقت سے زیادہ نہیں۔ جو طاقت سے زیادہ خرچ کرے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجدوں پہ خرچ کرنا، مدرسوں پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، لیکن فضول خرچی کے بغیر۔ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو فضول خرچی کا درس دیں، اتنے پیسے دیں کہ وہ فضول خرچی کا مظاہرہ کریں۔ مال وہاں پہ خرچ کیا جائے جہاں پہ ضرورت ہو۔ تو اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے، بار بار تعریف کی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں 30 پارے میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دن کے ٹائم بھی، رات کے ٹائم بھی، لوگوں کے سامنے بھی، خفیہ طور پہ بھی۔ لوگوں کے سامنے کیوں؟ کئی دفعہ لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک فقیر سب کے سامنے مانگ رہا ہے تو اب ظاہر ہے یہاں پہ آپ سب کے سامنے دیں گے، اور آپ کی نیت یہ بھی ہوگی کہ میں دوں گا، مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دیں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اگر نیت اچھی ہے تو سب کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کبھی خفیہ طور پہ خرچ کرنے کا موقع ملے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، دن کے ٹائم بھی، رات کے ٹائم بھی، خفیہ طور پہ بھی، علانیہ طور پہ بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ اجر کہاں ملے گا؟ دنیا میں اجر نہیں لینا۔ کب اجر ملے گا؟ رب کے پاس جا کر اجر ملے گا۔ یہ امید نہ رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کہ مجھے ابھی سے کوئی ایوارڈ مل جائے، حکومت کی طرف سے کوئی تمغہ مل جائے، ٹی وی چینل پہ میری خبریں آئیں۔ نہیں، اس امید سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس امید پہ کہ اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے اور روز قیامت نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور آپ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہوگا؟ اور آپ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دین ہوتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، روزانہ 2 فرشتے
اور دعا کرتے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اور دے. آپ کہتے ہیں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے نا، اور فرشتہ یہاں پہ کیا دعا کر رہا ہے؟ یا اللہ جو خرچ کرے اسے اور دے. اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال روک کر رکھے، سانپ بن کر بیٹھ جائے، اس کا مال ضائع کر دے. اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جو اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش آتی ہے کہ مال اڑنے لگتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. یہ بہت ہی عمدہ خصلت ہے، بہت ہی عمدہ صفت ہے. مہمانوں پہ خرچ کرنا، فقیروں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا، مساجد پہ خرچ کرنا، مدرسوں پہ خرچ کرنا. تو یہ بڑی عمدہ صفات ہیں میرے بھائیوں. ان کے ساتھ ہر مسلمان کو آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے عظیم اخلاق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ.